محترم عزیز دوستو، ہمارا پیارا چینل شوقت اسلام، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس میں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی نیو ویڈیو پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی شکر گزار ہاں اس خالق کائنات ارحم الراحمین دا کہ پروردگار عالم نے مینوں اج ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی مینوں اس ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے کے صدقے میری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ آج ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے اس رسول کے اوپر درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات پیش کرنے ہیں۔ تو عزیز دوستو، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مثلا علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدس سرہ نے القول البدیع میں اور شیخ المحدثین الشاہ عبدالحق دہلوی قدس سرہ نے جدب القلوب میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند سپرد قلم ہیں تاکہ احباب کا شوق ذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جوڑیاں بھر لیں۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تبارک و تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کوئی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔
درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے حولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم سے ایمان لکھ دیا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن ایمان میں ہوگا، پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ یہ وہ پل صراط ہے جو بال سے بھی زیادہ بریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو اس کا جو پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ تر قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کو غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جدول القلوب میں مندرجہ ذیل فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جام کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ اب یہاں پہ تو ہمیں
خوشی ملتی ہے کہ کسی MP MNA سے یا وزیر اعلیٰ سے ہم مصافحہ جب کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، یا کسی بڑے مفتی صاحبان سے سلام لیتے ہیں تو ہم لوگوں کے آگے بیان کرتے ہیں کہ آج میں اس سے ملا، آج MPA سے ملا، آج MNA سے ملا۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو بندہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا، رب تبارک و تعالی قیامت والے دن اس سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو کریں گے ہی کریں گے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق فرشتے بھی کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے لیے درود شریف کو سونے کے قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے ارشادات مبارکہ سے چند فوائد فقیر عرض کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں چلے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش، وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے۔ فقیر اپنی طرف سے عرض کرتا ہے، درود پاک آب حیات ہے۔ وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے، وہ اسے پی لے اور پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی، گزری زندگی، پریشانیوں کی زندگی، فساد، دھوکہ فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں بھی وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلا 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، سب سال یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ پھر اس زندگی میں بدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم ارزقنا ھذا بجاہ حبیبک الکریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ دنیا کے کام ہوں خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟
اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا اور ارفع و اعلی ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گرد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی ضد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانا کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف، اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا بیان چھوڑ دے گا۔ لہذا ہمارے حادثات زمانے سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور قرب کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ دیکھیں آج کورونا وائرس کی اتنی بیماری پھیلی، لاکھوں دنیا مر رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دنیا مر رہی ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پریشانی آئی تو میرے نبی علیہ السلام کے پاس عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی پریشانی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، مجھے لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو، تم کسی کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے۔ تو لہذا آپ بھی اس بیماری سے بچنے کے لیے رات کو یا صبح کو جب آپ کے پاس ٹائم ہو اذان بھی دیا کریں اور دعا کیا کریں۔ درود شریف کے اتنے فضائل اور برکات سنائے میں نے آپ کو۔ اس کرونا بیماری سے بچنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ ماہ شعبان کے صدقے ہمیں اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود پاک کی برکت سے ہمیں کرونا جیسی بیماری سے بچائے۔ آمین بجاہ نبی الامین